کراچی بورڈ کی جو کتاب ہے اردو لازمی کی، اس میں جو سر سید احمد خان کا پہلا مضمون آپ کے میں شامل ہے قومی اتفاق، تو اس کا پہلا حصہ میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں، اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں نے قوم کی مختلف جو تعریفیں سر سید احمد خان نے بیان کی تھی ان پہ بات کی، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں میں بات کر رہا ہوں کہ مزید سر سید نے کیا بات کی۔ اس سے آگے سر سید احمد خان جو ہے وہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو مختلف مسالک میں، فرقوں میں اور مختلف خیال جو مذہبی ہمارے ہاں جو بحثیں ہیں ان میں ہم اگر الجھے ہوئے یا اگر ہم ان میں گرفتار ہیں، تو سر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یقیناً آپ اگر مختلف مسالک سے، مختلف فقہ سے، مختلف جو ہے وہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے، اور غیر قدرتی سی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سب کے سب کسی ایک بات کو، کسی ایک چیز کو مان لیں۔ یہ ہوتا ہے، اور قوم میں اگر کہیں پر کسی قسم کے ایسے جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں تو فروعی مسائل ہیں، ان پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بنیادی جو عقائد ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ لہذا ان فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اگر کسی بھی طریقے سے مسلکی اعتبار سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہے، صرف اور صرف نقصان ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم کسی جگہ کو خریداری کرنے نکلتے ہیں، کہیں ہم کسی بازار میں جاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں، تو وہاں پر ہم جب خریداری کرتے ہیں تو ہم نہیں پوچھتے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس فقے یا فرقے کے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ہم اشیاء خریدتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی رہتا ہے تو ہم سے اس کے عقیدے کی بابت نہیں سوال کیا جائے گا، بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آیا ہم نے اپنے پڑوسی کی خبرگیری کی یا نہیں کی۔ یعنی بنیادی سوال خبرگیری کا ہوگا کہ ہم نے اس کی خبرگیری کی یا نہیں کی۔ لہٰذا ان مسالک یا فقے یا فرقے کے معاملات جو ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، ان میں اگر الجھ جائیں تو اس کا نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک یورپ میں جو عالم عیسائیت ہے وہ جب تک تقسیم تھا، دو بڑے فرقوں میں تقسیم تھا، تو وہ شکست پہ شکست کھا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے متحد ہو گئے تو پھر اس کے بعد کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جہاں اتحاد ہوگا وہاں برکت ہوگی، تو چاہے وہ اتحاد کوئی بھی کرے، برکتیں اس کا حصہ ضرور بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا سر سید نے یہ سمجھانا چاہا کہ اس وقت اگر ہم مسالک، فقہ اور فرقے کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت اگر ایسا ہوتا ہے تو سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے، بات وہی ہے کہ ہم سے ہمارے پڑوسی کے عقیدے سے متعلق سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اس کے حقوق ادا کیے نہیں، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں تھا، کہیں پیاسا تو نہیں تھا، کہیں ضرورت مند تو نہیں تھا، اور ہم نے اس کی خبرگیری نہیں کی، تو وہاں پر ہماری پکڑ ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کے بابت ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کو اپنی قبر میں جانا ہے، لہذا سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سر سید نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بتا دیا، اور یہ کہا کہ ہم میں جو نااتفاقی پیدا ہوتی ہے، اس نااتفاقی نے ہم میں بری طریقے سے جو ہے منتشر کیا، اور اسی نااتفاقی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے اتنی بڑی سلطنت نکل گئی کہ ہم جہاں سینکڑوں سال سے حکومت کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم وہاں بالکل تیسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے۔ تو پھر یہ صورتحال اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ہم آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ قومی اتفاق کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ سر سید احمد خان نے جو پیغام دیا وہ نہ صرف اس وقت ہندوستان کے حالات کے مطابق نہایت اہم تھا، بلکہ آج بھی یہ پیغام نہایت اہم ہے، اور اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے قسط میں اس سبق قومی اتفاق میں آگے جو کچھ سبق میں بیان کیا گیا ہے اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ سبسکرائبر بڑھیں گے
تو زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ اسے لائک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے اگر کمنٹس بھی دیتے ہیں اس سے متعلق، تو وہ بھی میرے لیے بہت بہتر ہوگا، اور میں ان کمنٹس کی روشنی میں اس پروگرام کو، کلاس روم کو زیادہ بہتر کر سکوں گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس توقع کے ساتھ کہ آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ پرچہ دینے جائیں تو اس بات کو پہلے آپ، کوئی بھی پرچہ دیتے ہیں تو آپ اس بات کو پہلے ناپ تول لیں، میجرمنٹ کر لیں کہ آپ کو کس قسم کے سوالات میں کتنا وقت صرف کرنا ہے۔ آئندہ کے کسی بھی پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن سوالات کو، جو آپ کے امتحانی پرچے میں شامل ہوتے ہیں، کس سوال کو کتنا وقت دینا چاہیے، اہم نکات بھی بتائیں گے۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اس سے آپ شیئر بھی کیجیے اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ پروفیسر عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔